اصل چیز یہ ہے پپلی اور یہ ہے کباب چینی. تو یہ دونوں اصل کباب کی جڑ یہ دونوں چیزیں ہیں. کتنی زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناصر خان بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بنائیں گے شامی کباب. تو شامی کباب بہت سارے لوگ بناتے ہیں لیکن اس میں وہ لوگ 3 غلطیاں کرتے ہیں. تو آئے دیکھتے ہیں کہ یہ 3 غلطیاں اس کو کس طرح سدھارے اور اصل میں شامی کباب وہ کیسے بنتے ہیں. تو آئے دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے لی ہے یہ 1 کلو بیف ہے. گوشت بیف کا گوشت ہے. تو اس کو پریشر کوکر میں ڈالیں گے. اس کے لیے ہے یہ آدھا کلو چنے کا دال ہے. اس کو اچھی طرح دھو لیا ہے. لہسن ہے یہ اس میں ڈالیں گے. تقریباً میڈیم سائز کے 2 پیاز آپ لے سکتے ہیں. اس میں نمک ڈالیں گے 1 چمچ. آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں. ہلدی ڈالیں گے آدھا چمچ. تو سب سے پہلی غلطی لوگ یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ اس میں سارے مسالے ڈال دیتے ہیں. تو مسالوں کا 50% جو فلیور ہوتا ہے، خوشبو ہوتا ہے، جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ادھر ضائع ہو جاتا ہے. تو پھر کباب میں اس کی 50% خوشبو اور ذائقہ ہوتا ہے، 50 نہیں ہوتا. تو ہم اس ٹائم پر اس میں مسالے نہیں ڈالیں گے، بعد میں اسے مسالے ڈالیں گے. اب اس میں پانی ڈالیں گے اور پریشر کوکر کو بند کریں گے. اور جب اس کی سیٹی بجنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد ہم اسے 20-25 منٹ کے لیے سیٹی پر رکھیں گے. آپ گوشت کے حساب سے رکھیں. بعض گوشت سخت ہوتا ہے، بعض نرم ہوتا ہے، تو اس حساب سے سیٹی بجنا چاہیے. اس میں پانی ڈالیں گے اور یہ دوسرا گلاس. تو یہ 2 گلاس پانی اس میں ڈال دیے. یہ بڑا والا گلاس ہے. تو اس میں پانی اس سے زیادہ نہیں جائے گا کیونکہ یہ پھر اس میں پانی ہوگا، تو اس وجہ سے پانی کم ڈالیں گے اور یہ گوشت بھی اپنا پانی چھوڑ دے گا. شروع میں یہ فلیم تیز رہے گا. جب سیٹی بجنا شروع ہو جائے تو پھر اسے میڈیم کریں گے. ماشاءاللہ تو یہ بالکل تیار ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ دیکھو اس گوشت کو. گوشت بھی اچھی طرح پک چکا ہے اور اس میں تقریباً یہ تھوڑا پانی ہے اس میں ابھی. تو گیس کو آن کریں گے اور اس کا پانی جو ہے نا خشک کریں گے. تو دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کا یہ جو پانی ہے یہ خشک نہیں کرتے بعض لوگ، تو اس وجہ سے اس کے کباب ٹوٹ جاتے ہیں. تو گیس آن کریں گے. ماشاءاللہ تو اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو چکا ہے. یہ اس حالت میں آ چکا ہے. تو اب فلیم کو آف کریں گے اور اس کو چولہے سے اتاریں گے. اور اس مدد سے ہم لہسن وغیرہ کو اچھی طرح پیستے ہیں. تو اس کی مدد سے اس کو ایسا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تو یہ اچھی طرح حل ہو چکے ہیں. تو اب اس میں ہرا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچ ہے یہ اس میں. 1 انڈا اس میں ڈالیں گے. 1 چمچ اس میں سرخ مرچ ڈالیں گے. 1 چمچ سے تھوڑا کم اس میں کالی مرچ ڈالیں گے. 2 چمچ اس میں خشک دھنیا ڈالیں گے. یہ خشک دھنیا اور زیرہ یہ مسالوں کی اصل جان ہے، تو یہ زیادہ ڈالنی چاہیے. گرم مسالہ آدھا چمچ اور نمک ڈالیں گے تھوڑا. یہ جو پہلے ڈالا تھا تو وہ کم تھا، تو اس وجہ سے.
یہ تیسری غلطی جو میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ اصل چیز یہ ہے پپلی اور یہ ہے کباب چینی. تو یہ دونوں اصل کباب کی جڑ یہ دونوں چیزیں ہیں. تو جس کباب میں یہ نہیں ہوتی تو اس کا ذائقہ کباب والے سے ہی نہیں آتا. اس سے پہلے جو میں نے کباب کی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں نہیں ڈالی تھی کیونکہ میرے پاس یہ موجود نہیں تھا. تو اب یہ میرے پاس موجود ہے تو یہ میں اس کا پیسٹ بنایا ہے. آدھا وزن یہ ہے پپلی اور اس کا ڈبل یہ کباب چینی ہے. تو اس کا پیسٹ بنایا ہے تو وہ اس میں تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے کیونکہ اس کا فلیور بہت زیادہ تیز ہے. تو یہ اس میں تھوڑا ڈالیں گے. تو یہ چیز اصل اس میں ضروری ہوتا ہے. اور اب یہ لیمو ہے یہ اس میں نچوڑ دیں گے. ہاتھوں کی مدد سے حل کرنا ہے. ماشاءاللہ ابھی سی ایک خوشبو اس سے اٹھ رہی ہے. ماشاءاللہ تو اب اس کے ایسے ٹکیا بنانی ہے. یہ ایک برتن کا ڈھکن لیا ہے اور اس پہ ایک پلاسٹک چڑھائیں گے اور یہ اس پر ایسے رکھیں گے. ہاتھوں کو تھوڑا گیلا کریں گے ایسے. ماشاءاللہ ایسے ہی. ماشاءاللہ کتنا زبردست. اور جب یہ سارے بن جائے تو اس کو فریج میں یا فریزر میں تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ ہارڈ ہو جائے. ماشاءاللہ اس کو ایسے اچھی طرح بنانا ہے. ماشاءاللہ کتنا زبردست شیپ ہے اس کا. اس کو دیکھو. تو اس کو فریج میں رکھے گی کہ یہ ہارڈ ہو جائے. اس کو ماشاءاللہ فریزر میں 15 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ ماشاءاللہ ہارڈ ہو چکی ہے. تو اب اس میں ایک انڈا توڑیں گے. ایک فرائی پین میں ڈالا ہے. اسے ڈیپ آئل میں نہیں پکانا ہے، اسے ہلکے آئل میں پکانا ہے. گیس کو میڈیم پہ رکھیں گے، میڈیم ٹو لو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی زبردست یہ پک چکے ہیں. اب اس کو اتاریں گے. اس کو
ماشاءاللہ تو شامی کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں. اب اسے ٹیسٹ کریں گے. ماشاءاللہ دیکھو اسے کتنے ریشے دار ہے اور کتنے نرم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. ماشاءاللہ یہ شامی کباب تقریباً میں نے 4-5 جگہ کھائے ہیں، لیکن مجھے اس کی وجہ سے یہ شامی کباب پسند نہیں تھے. آج جب یہ بنائے تو ماشاءاللہ اتنا زبردست ذائقہ ہے کہ شامی کباب مجھے انتہائی پسند آ گئے. اگر آپ کو بھی پسند نہیں ہے تو اس ریسیپی کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی. ماشاءاللہ.